الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
فتكون للشيطان وليا. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، ماہ ذوالقعدہ کا دوسرا نصف شروع ہو چکا ہے، اور 10 یا 11 دنوں کے بعد ماہ ذی الحج کا آغاز ہو جائے گا۔ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری رکن فریضہ حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح یہ سعادت بھی اس ماہ مقدس کے حصے میں ہے کہ لاکھوں کروڑوں فرزندان اسلام اسی ماہ ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو قربانی والی سنت کو زندہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم گہری نظر سے جائزہ لیں تو ماہ ذی الحج کی جتنی مخصوص عبادات ہیں وہ سب جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ علیہم الصلاۃ والسلام اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کا نام ہے۔ اولاً
یہ ساری ادائیں حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئیں، اور پھر اللہ کی پسند کے نتیجے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اداؤں کو دہرایا اور ہماری شریعت کا بھی حصہ بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، قربانی سے عبارت ہے۔ ان کا بچپن دیکھیں یا لڑکپن دیکھیں یا جوانی دیکھیں یا بڑھاپا دیکھیں، آغاز سے اختتام تک ساری زندگی قربانی ہی قربانی نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کہتے کسے ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10، 11 یا 12 ذی الحج کو اللہ کی رضا کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے اور بس یہی ہے۔ تو یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے جو قربانی سمجھ میں آتی ہے، ہماری یہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو ہونے والی قربانیاں اس کی ایک شکل ہیں، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر پیش آنے والی قربانیوں کی مکمل تصویر نہیں ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھ میں آتی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام۔ اب ان کی زندگی میں صرف یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی اول سے لے کر اختتام تک، آغاز سے انتہا تک ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو قربانی کا کوئی ایسا مفہوم جو ان کی ساری زندگی پر فٹ آئے اور ہم ان کی اقتداء اس میں کریں، وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ جب دو محبوبوں کے درمیان ٹکراؤ آ جائے، مقابلہ آ جائے، ایک کچھ کہتا ہو دوسرا کچھ کہتا ہو، تو ایک محبوب کو دوسرے محبوب پر قربان کر دینا، ایک محبوب کے لیے دوسرے محبوب کو چھوڑ دینا قربانی ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں ہے۔ ان کی زندگی کی جتنی قربانیاں ہیں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہاں دو محبتیں ٹکراتی نظر آتی ہیں، مگر ان کی زندگی کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ساری محبتیں اللہ کی محبت پر مٹتی اور قربان ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی قربانیوں کا خلاصہ ہے۔ محبتیں ٹکرائیں، محبوب ٹکرا گئے، ایک نے کہا یہ کر، دوسرے نے کہا یہ کر، تو انہوں نے ایک کو دوسرے پہ قربان کیا، ایک محبت کو دوسری محبت پہ قربان کیا، اور اسے ہم دو لفظوں میں کہیں تو مخلوق کی ساری محبتوں کو خالق کی محبت پہ قربان کیا۔ پہلا ٹکراؤ آیا اب اور رب میں۔ اب عربی میں، اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو، والد کو، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ کو، معبود کو۔ حقیقی معنی یہی ہے۔ پہلا ٹکراؤ آیا اب اور رب میں، باپ میں اور پروردگار میں، اور ظاہر ہے کہ محبت تو دونوں سے تھی۔ کون ہے
صاحب فطرت انسان جسے ماں باپ سے پیار نہ ہو، اور عام مسلمان کو بھی رب سے محبت ہے، پھر نبی تو نبی ہے، پیار دونوں ہستیوں سے کمال کا ہے۔ باپ سے بھی محبت کمال کی ہے اور رب سے بھی محبت کمال کی ہے، اور جو ہی شعور کی آنکھ کھولی ہے تو اب اور رب ٹکرا گئے۔ اب جو تھا باپ آزر، اس نے کہا میری مان رب کو چھوڑ، اور رب نے کہا میرے خلیل میری مان اب کو بھی چھوڑ اور اب کے بنائے ہوئے ان سب کو بھی چھوڑ۔ تو اب امتحان تو بن گیا، محبت پیار باپ سے بھی ہے، اور محبت پیار عقیدہ ایمان رب سے بھی وابستہ ہے، مگر رب کچھ کہتا ہے اب کچھ کہتا ہے۔ اب جب چھوٹا اور بڑا ٹکرا جائیں اور محبت دونوں سے ہو اور غلطی بھی چھوٹے کی ہو تو چھوٹے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب کو سمجھایا کہ یہ نہ کر، سب کو نہ پوج رب کو پوج، یہ غلط کر رہے ہو، اور سمجھایا بھی دشمن بن کے نہیں، گستاخ بن کے نہیں، بے ادب بن کے نہیں، ہمدرد بن کر، محب بن کر، اور انتہائی باادب بن کر اب کو سمجھایا کہ رب سے نہ ٹکرا، اور سمجھانے میں انتہا کرنی، محبت اور شفقت کے سارے دریا بہائے اب کو سمجھانے میں کہ تو رب سے نہ ٹکرا، تیرا نقصان ہے، مجھے پیار تجھ سے بھی ہے اس سے بھی ہے، تجھے سمجھاتا ہوں کہ اس سے نہ ٹکرا۔ سمجھایا، جب آپ نے نہیں مانا، جب باپ نے نہیں مانا تو پھر باپ کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کیا، لیکن پہلے سمجھایا، اور ایسا سمجھایا کہ ان کا سمجھانا رب کو اتنا بھایا کہ رب نے اسے قرآن بنا دیا، اور بڑے ہی محبت اور پیار بھرے لہجے میں رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا آپ سے فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب، ذرا میری اس کتاب قرآن میں میرے بندے ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے نا، جو میرے نبی بھی تھے، منصب صداقت پہ بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور منصب نبوت میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ذرا ان کا ذکر کیجئے نا۔ قرآن کے آئینے میں دیکھیے نا، میرے خلیل کے سامنے اب بھی ہے، رب بھی ہے، سگا باپ بھی، اور معبود اور پروردگار بھی اللہ بھی ہے، ادھر باپ بھی ہے۔ باپ کہتا ہے رب کو چھوڑ دے، سب کو پوجنا شروع کر، اور رب کہتا ہے اب کو بھی چھوڑ دے، ان سب کو بھی چھوڑ دے، بس میری ہی مان۔ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا دیکھیے نا، میرے خلیل نے اب کو سمجھانے کی، باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کوشش بھی بڑی محبت کے لہجے میں۔ داعیوں کو دعوت دینے والوں کو بتلایا کہ آپ نے دعوت دشمن بن کے نہیں دینی، ہمدرد بن کے دینی ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے حبیب سے بھی فرمایا
میرے محبوب حکمت اور بہترین انداز سے نے دعوت دینی ہے، اور کبھی مناظرہ بھی کرنا پڑ جائے نا ان کافروں سے تو بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ تو دعوت بہترین انداز میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اور انداز اتنا بہترین دل نشین کہ رب کو پسند آ گیا، قرآن میں رب العالمین نے محفوظ کروایا۔ فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے پیارے ابا جان، دیکھیں نا قرآن کا انداز، باپ مشرک ہے، بت بناتا ہے، بت فروخت کرتا ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ تو باپ ہے، ادب تو پھر بھی ہے۔ تو کیا لفظ ہے؟ یا ابتی، اے پیارے ابا جان۔ گستاخی کی اجازت نہیں دی، بلکہ بہترین طریقے کے ساتھ انتہائی باادب لہجے سے پکارا۔ اور ہمیں بھی حکم اللہ نے یہی دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ اگر ماں باپ تمہیں کہیں شرک کرو تو نہیں کرنا، لیکن تھپڑ نہیں مار دینا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں پھر بھی وہ حسن سلوک کرنا ہے کہ ان کے دل میں ٹھنڈ بڑھ جائے۔ یہ قرآن کا طرز ہے، یہ نہیں کہ ابا جی چلو تم مشرک ہو، نہیں سنتا میں بات آپ کی، یہ انداز اختیار کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہیں شرک کرو تو کہو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے پابند کر رکھا ہے، لیکن دعوت ادب سے دینی ہے اور باقی دنیاوی معاملات میں ان کی اتباع بھی کرنی ہے۔ تو یہی انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ باپ شرک کر رہا ہے، مشرکین کا امام بنا ہوا ہے، لیکن بیٹا رب کا پیغمبر ہونے کے باوجود، دیکھیں دنیا میں پیغمبری سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، بیٹا سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، اور باپ سب سے گھٹیا منصب پر ہے کہ مشرکین کا امام بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لہجہ تنزیہ نہیں، لہجہ محبت اور ادب کا۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ فرمایا اے پیارے ابا جان، انہیں کیوں پوجتے ہو جو تمہاری بات سنتے بھی نہیں اور تمہارے احوال دیکھتے بھی نہیں، اور کسی معاملے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، خود بنا کر انہیں کیوں پوجتے ہو؟ آج بھی پبلک بعض جگہوں پر یہی کر رہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ قوم بنا کے پوجتی تھی اور آج بھی ہمارے بعض نادان دفنا کے پوجتے ہیں۔ تو جیسے وہ غلط تھا ایسے ہی یہ غلط ہے۔ اللہ ہدایت دے سب کو۔ اللہ کے علاوہ غیبانہ پکار کسی کی جائز نہیں ہے۔ غیبانہ پکار وہ ہوتی ہے جہاں آپ کے اسباب نہ رہیں، جہاں اسباب نہ ہو وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اس لیے کہ وہ میری مدد کرے گا، وہ شرک ہے، اور شرک وہ جرم ہے کہ اگر شرک پر موت ہو گئی تو مشرک کے حق میں جنت ہے ہی نہیں۔ بڑی سخت بات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے،
شرک کینسر ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے، موت کے بعد اس کا علاج کوئی نہیں، موت سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ کے توبہ کر لے، تجدید ایمان کرے تو یہ علاج ہے، لیکن موت اس پر ہو جائے تو پھر اس کا علاج نہیں ہے، پھر جہنم ہی اس کا علاج ہے معاذ اللہ۔ تو یہ اور کئی بار یہ قربانی ہم سے بھی مانگی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اب اور رب ٹکرائے نا، انہوں نے اب کو سمجھایا کہ رب سے نہ ٹکرا، اور جب وہ نہیں مانا تو باپ کی ساری محبتیں رب کی محبت پر قربان کر دی۔ ہمارے سامنے ایسی قربانی کے موقع زندگی میں کئی بار آتے ہیں، کبھی میرے جذبات اور رب کی عبادت ٹکراتے ہیں، کبھی میرے مفادات اور شریعت کے احکامات ٹکراتے ہیں۔ اب شیطان کہتا ہے مفاد کو پوچھ، مفاد لے، اور رب کہتا ہے میرے حکم پورے کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ تم ملت ابراہیم ہو، مفادات کو چھوڑ دے، شریعت پوری کر۔ کبھی ہمارے جذبات، خواہشات اور ہمارے نبی کے ارشادات سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور مومن سے قربانی مانگی جاتی ہے کہ اب خواہشات، جذبات کی قربانی دے اور اپنے حبیب کے ارشادات کو پورا کر۔ اگر وہ ایسا کر دیتا ہے تو کامیاب ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس قربانی میں ناکام ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، لوگ خواہشات کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا میرے محبوب آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس جو یہ لوگوں سے آپ نے نہیں سنا، لوگ کہتے ہیں بس جی جب دل چاہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، جب نہ چاہے تو نہیں پڑھتے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اس کی مرضی ہے، اس نے رب کو نہیں مرضی کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی کا نام دین رکھا ہوا ہے، اپنی مرضی کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اب اور رب کا مقابلہ آ گیا۔ انہوں نے اب کو سمجھایا کہ رب سے نہ ٹکرا، محبت اب سے بھی ہے، محبت رب سے بھی ہے، مگر جو رب سے ہے اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری محبتیں رب اور رسول کی محبت سے آگے چلی جاتی ہیں، مگر وہاں رب سے جو محبت تھی وہ تو کیا ہی بات ہے۔ ایک جھلک دے کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، بخاری شریف میں ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وراء الغنم، کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی، اعلان نبوت سے پہلے بھی تربیت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اور بعد میں بھی بعض نبیوں نے یہ کام کیا۔ تو بکریاں چرا رہے تھے، ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، انہوں نے سمجھا بندہ ہے، انسانی شکل میں آ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے ایک ترانہ پڑھا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ربا میرا اللہ تو قادر ہے میں عاجز۔ یہ ترانہ جب پڑھا نا، تو اب جس سے محبت ہوتی ہے جب اس کا ذکر آتا ہے تو بندہ تو جھومتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے، واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ جب چپ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوبارہ تو سنا دے۔
اس نے کہا ایسے ہی فری میں؟ پہلے تو میں نے فری میں پڑھ دیا، اب نہیں پڑھوں گا، بتاؤ کیا دو گے؟ تو وہ بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے کہا آدھی بکریاں دوں گا۔ دوبارہ سنا دے۔ اس نے دوبارہ وہی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ دوبارہ پڑھ دی۔ اللہ کے خلیل اور زیادہ وجد میں آئے، وہ جب چپ ہوا تو فرمایا ایک بار پھر سنا دے۔ اس نے کہا فری میں تو نہیں، اور کیا دو گے؟ فرمایا یہ جو آدھی بکریاں رہتی ہیں یہ دے دوں گا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھ دیا اور جو میں مزہ آیا 3 بار ہو گئی، 3 بار پڑھ چکا، فرمایا ایک بار اور بھی تو سنا دے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس رائے کچھ نہیں ہے، بکریاں تو آپ نے مجھے دے دی، اب میں سناؤں گا تو اجرت کیا دو گے؟ فرمایا بکریاں چرانے والا نوکر بھی تو چاہیے نا، تو مجھے رب کی تعریف سنا، بس میں تیرا نوکر بن جاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا اے ابراہیم میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، بس مجھے میرے رب نے کہا جا تو بھی دیکھ کے آ کہ میرا خلیل مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو یہ اتنا پیار رب سے ہے، اس لیے اب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو یہ نہ کر۔ اسے کہا انہیں مت پوچھ جنہیں خود بنایا، سنتے دیکھتے کچھ نہیں، کام کچھ نہیں آتے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے پیارے ابا جان اللہ نے مجھے نبوت کے ذریعے سے وہ روشنی عطا فرمائی جو تجھے معلوم نہیں، جو تجھے عطا نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے ابا جان میرے پیچھے چلیے جنت تک لے جاؤں گا۔ فرمایا ابا جی اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، وہ علم عطا فرمایا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے انہیں چھوڑ میرا لڑ پکڑو، میرے ساتھ چلو، کامیابی کا ضامن اور شیطان کا راستہ چھوڑ دو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے پیارے ابا جان شیطان کو مت پوجیے، اس لیے کہ وہ تو رب کا نافرمان ہے، اس نے اللہ سے دشمنی تمہارے ذہن میں ڈالنی ہے، اسے مت پوجیے، میری اتباع کیجیے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن ہر جگہ لفظ وہی ہے یا آبادی، اے پیارے ابا جان، کہیں بھی بے ادبی کا شائبہ بھی کوئی نہیں، مگر ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ ہر دفعہ وہ کہتا ہے نہیں، لیکن ادھر سے بے ادبی نہیں، کسی بھی موقع پر۔ کیا کمال کا حوصلہ رب پیغمبروں کو دیتا ہے۔ ہماری کوئی بات نہ سنے تو ہم 1 بار 2 بار کہیں گے، بعد میں کہیں گے جائے جدھر مرضی ہے، بات سنتا ہی کوئی نہیں۔ لیکن اتنی بار دعوت اور پیغمبر کے بادب لہجے میں، اور ہر دفعہ سزا باب ہے، بدتمیزی کے ساتھ رد کر رہا ہے، لیکن ادھر سے ہر دفعہ محبت کا نیا رنگ پیش کیا جاتا ہے۔ جب نہیں مانا، آخری جو دعوت کا سٹیپ ہے وہ ان سب سے عجیب ہے۔ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان میں جو دعوت آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات نہ مانی
اور آپ انہی بتوں کو پوجتے رہے، شیطان کے راستے پر چلتے رہے، تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ شرک وہ سنگین جرم ہے، اگر تو نے اس جرم سے توبہ نہ کی تو مجھے خطرہ ہے کہ میرا اللہ رحمان ہونے کے باوجود تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دیکھیں نا، رحمان ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان اسے کہتے ہیں جس کی رحمت میں اتنی وسعت ہو کہ اس کی وسعت کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ فرمایا پیارے ابا جان، یوں تو میرا اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کی وسعتوں کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن شرک وہ سنگین جرم ہے، اگر تو نے اس سے توبہ نہ کی تو رحمان ہونے کے باوجود تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یوں تو میرا باپ ہے، لیکن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اگر تو نے شرک سے توبہ نہ کی، میرا باپ ہونے کے باوجود قیامت کے دن تو شیطان کے لشکر میں کھڑا ہوگا۔ اتنی محبت سے دعوت اور ادھر سے اتنا شدید انکار۔ باپ تو بڑی اسٹیبلش حکومت کا وزیر ہے اور بیٹا رب کا خلیل ہے، جتنی محبت سے بیٹے نے دعوت دی اتنی شدت سے باپ نے انکار کیا، مگر یہ دعوت دیتے رہے، باپ اکڑتا رہا، اور اس نے دیکھا کہ یہ چپ نہیں کرتا تو اس نے دھمکی دی، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ کہنے لگے، آزر کہنے لگا، بیٹا اگر تو اس بات سے باز نہ آیا، اگر ہمارے معبودوں کو تو نے برا بھلا کہنا ختم نہ کیا، ان کا رد کرنا تو نے نہ چھوڑا، تو پھر یاد رکھ میرے گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ بند کر دیے جائیں گے، اور لئن لم تنتہ لأرجمنک، اگر تو اس تبلیغ سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، تو میرے گھر سے اس حال میں نکلے گا کہ معاذ اللہ ملامت کیا ہوا ہوگا۔ کتنا سخت جواب ہے پیغمبر بیٹے کو مشرک باپ کا، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب خلیل کی زبان پر گستاخانہ جملہ ہے، کہا نکلو یہاں سے، یا تو دعوت چھوڑو، کیا مانا، یا تو رب کو چھوڑو یا پھر اب کو چھوڑو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ابا جی حاضر، اب کو اور ان سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر رب کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلا سٹیپ ہے قربانی کا۔ باپ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میں جناب قوم کا خطیب ہوں اور باپ ان پڑھ ہے اور مجھے گھر سے بھی نکال دیتا ہے، کیسا بدتمیز ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پیغمبر کا حوصلہ کیا ہی بات ہے۔ پھر کہا واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان، کاش کہ ہماری قوم کو قرآن سمجھنے کا ذوق ہو۔ حضرت ابراہیم کا جملہ اس وقت جب انہوں نے باپ کو سمجھانے میں محبت اور شفقت اور ادب کی دعوت میں انتہا کر دی، اور باپ نے بدتمیزی کی انتہا کر کے گھر سے نکال دیا، تو پھر کیا کہا؟ فرمایا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان تجھ پہ اللہ سلامتی نازل فرمائے۔ اچھا جی السلام علیکم، یہ اس وقت ہے
جب انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، مجھے توحید کی دعوت مت دو، مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں، نکلو یہاں سے ورنہ سنسار کر دوں گا، تو کہا سلام علیک، تجھ پہ اللہ سلامتی نازل فرمائے، سأستغفر لک ربی، اور میں اپنے رب سے تیرے لیے معافی طلب کرتا رہوں گا، مجھے اللہ سے جب تک امید رہے گی میں تیرے لیے معافی اور درگزر کی اپیل کرتا رہوں گا۔ اور یہ کرتے رہے کب تک؟ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب تک اللہ کے خلیل پر یہ بات واضح نہ ہوئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں، یہ شرک پہ مرے گا، اس وقت تک باپ کے لیے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اسے توفیق ایمان دے، اسے ہدایت دے، شرک سے توبہ کی توفیق دے کر اسے معاف کر دے۔ لیکن جب رب العالمین نے بتلا دیا کہ یہ مشرک مرے گا اور مشرکین کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ فرمایا نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے بخشش کی اپیل کرتا رہے۔ اب پابندی لگ گئی تو پھر حضرت ابراہیم بھی رک گئے، اور ہمارے لیے بھی یہ کام جائز نہیں رہا کہ جس کی موت شرک پہ ہو جائے ہم کہیں یا اللہ اسے بھی معاف کر۔ فرمایا یہ بات واضح ہے انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم تب رکے ہیں جب تک اللہ نے پابندی نہیں لگائی، تو جس باپ نے گھر سے نکالا تھا اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ لیکن قربانی کا پہلا سٹیپ تھا، باپ اور رب کے درمیان آیا مقابلہ، محبت تھی باپ سے بھی، محبت تھی رب سے بھی۔ باپ تھا غلطی پر، باپ کو سمجھایا کہ یہ نہ کر، اور جب سمجھا کے تھک گئے اور اس نے نہیں مانا، ہٹ دھرمی کی، تو پھر کہا السلام علیکم، اچھا ابا جی ٹھیک ہے، پھر تمہاری ساری محبتیں، سہولتیں، شفقتیں، سب کچھ میں اپنے رب کی منشا پر قربان کر دیتا ہوں۔ تو یہ ان کی پہلی قربانی ہے، باپ جیسی محبوب ہستی کو رب جیسے معبود پر قربان کر دیا، پہلا سٹیپ ہے۔ اور یہ قربانی ان کی زندگی میں بار بار نظر آئے گی آپ کو، میں آپ کو آئندہ جمعوں میں بھی اس کی جھلکیاں دکھاؤں گا۔ لیکن یہ قربانی صرف ان کی زندگی میں نہیں، یہ موقع ہماری زندگیوں میں کئی بار آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا جناب یہ دور ایسا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو ٹکراؤ ہوتا ہے ہمارے مفاد کا اور ہمارے دین کا۔ ہمیں مفاد بھی محبوب ہے، دین بھی محبوب ہے، اب رب قربانی مانگتا ہے کہ مفاد کو لیتا ہے یا میرے دین کو لیتا ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ یہ قربانی سیکھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں ہمیں 3 نبیوں سے 3 چیزیں ملی ہیں، حضرت آدم سے عاجزی ملی ہے، حضرت ابراہیم سے قربانی ملی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اور شریعت ملی ہے۔ تو حضرت آدم سے ملی ہوئی عاجزی کا تقاضا یہی ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لیں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز شریعت سے ٹکرائے
تو شریعت پر ہمارا ہر مفاد اور ہر خواہش قربان ہو جانی چاہیے. اور حضور سے ملی شریعت اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے. تو یہ موقع میری زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی کبھی نہیں آتے، بار بار آتے ہیں، جہاں قربانی کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے. کبھی یہ ہے کہ سامنے کوئی شکل نظر آئی، دل کے اندر جذبات نے کہا دیکھو، اوپر سے قرآن نے کہا نہ دیکھو، میرے جذبات اور رب کا فرمان ٹکرا گئے. اب قربانی یہ ہے کہ یہ جذبات کو خدا کے قرآن پر قربان کر دے، جذبات کو خدا کے فرمان پر قربان کر دے، تو تب تو یہ ملت ابراہیم میں ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. کبھی ٹکرائی نیند اور نماز، نیند نے کہا سو لے، بڑا زبردست ٹائم ہے، ابھی تو ٹھنڈی ہوا چلی ہے، اور ادھر سے مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھ، نماز نیند سے بہتر اور تیرے رب کا حکم ہے. اب میرا آرام اور رب کا فرمان ٹکرا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کے کہا آرام کو رب کے فرمان پہ قربان کر دے. یہ قربانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس 10، 11 اور 12 ذی الحج کو جانور ذبح کرنا قربانی اور بس ہماری چھٹی. مومن کی ساری زندگی قربانی ہے. یہ سبق ہے قربانی کا. اگر ہم یہ سیکھ رہے ہیں تو کامیاب ہیں، وگرنہ اگر ہم 10، 11، 12 کو جانور ذبح کر کے باقی سال کے سارے دن اپنی مرضی کریں تو پھر اس قربانی کا حاصل نہیں. قربانی یہ ہے اور اس کا مطالبہ ہے. یہ جو رب العالمین نے کہا نا، ہمیں قرآن میں حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے کٹ جاؤ، رب کے ہو جاؤ، رب کی مانو، اور سارے جذبات، سارے احساسات، سارے مفادات رب رسول کی مرضی اور طریقے پر قربان ہو جائیں. اس قربانی کا مطالبہ ہے. اس کے اور نمونے اور مظاہر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور بھی نظر آئیں گے. انشاءاللہ آئندہ جو جمعات کے خطبے ہوں گے ان میں اس پر قرآن کی آیات کی روشنی میں مزید تبصرہ کریں گے اور ایمان کو تازہ کریں گے. آج کی گفتگو کا سبق یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پہلی قربانی، باپ کی ساری محبتیں، آسائشیں، سہولیات رب کی محبت پر قربان. اور قرآن نے اسے محفوظ کر کے مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ تمہاری ہماری ساری خواہشات، سارے مفادات، ساری راحتیں اور سارے رسم اور رواجات سب کچھ دین پر اور اللہ رسول کی مرضی پر قربان ہو جائے تو مطلب ہے کہ ہم نے قربانی سے سیکھا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم ناقص ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں. پیسہ قربان کر سکتے ہیں، کیا خواہشات بھی قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہیں، کیا خواہشات پر بھی چھری پھیر سکتے ہیں کہ آج میری مرضی قربان ہوگی رب کی مرضی پر؟ اس کا خلاصہ یہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ ہمارے اندر قربانی کی کوئی رمق ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ہے اللہ کا شکر کریں، نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ عنوان جاری ہے. آئندہ جماعت کے خطبوں میں اس پر مزید بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.